بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید جناب۔ آج کا جو ٹاکرا ہے وہ ابھی آپ کو ایک دو چار باتیں جو بڑی اہم ہیں بتانی بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست دائر ہو گئی ہے۔ ایک آپ کو یہ بتانا، سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے 77 نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی تگ و دو کر رہی ہے سنی اتحاد کی چھتری کے نیچے۔ اور ایک تو یہ آپ کو بتانا، دوسرا یہ بتانا کہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش اور پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کی شرط رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہ عمران خان باہر نکلے گا تو پھر یہ اسی مذاکرات کریں گے۔ یہ فی الحال شرط سامنے آ گئی ہے۔ وہ کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ محمود اشرف کو میں نے لگا دیا اس کام پہ کہ وہ مذاکرات کریں، تو کام چیک کرو بس، باقی دیکھ لیں۔ عدت کیس نکاح ہے جناب، اور سزا معطلی کے خلاف فیصلہ جڑا ہے پھر ایک دن مزید لیٹ ہو گیا اور یہ کل سنایا جائے گا۔ اور تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات جناب ہے نے آپ جناب یہ کی کر رہے ہیں، یہ ساریاں گلاں بھرا آپ کو بتائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو فوری طور پہ کر لیں پریس۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دیتی ہے۔ وزیر اعظم کے عدالت عظمیٰ کے فل کورٹ بینچ میں پارٹی بننے کی درخواست پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گور کی جانب سے جناب کی گئی ہے دائر۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف کو فریق بنایا جائے۔ سنی اتحاد کونسل جو ہے حامد رضا صاحب والی، جنہیں چھتری تھلے نے پرا سارے آزاد امیدوار پی ٹی آئی والے، انہوں نے کہا کہ اپیلوں کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر الزامات لگائے ہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے تحریک انصاف کے حوالے سے الزامات حقائق کے برعکس ہیں۔ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے دیگر سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستیں تقسیم کر دیں۔ مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف جو ہے وہ اہل ہیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو دینا غیر آئینی ہیں، اور مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل فہرست دینے کے لیے تیار ہے، یہ بھی کہہ دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی دائر درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کی فہرست دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے درمیان اتحاد ہے، اور ان دونوں پارٹیوں کی سیٹیں دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹنا عوام کی منشا کے خلاف ہوگا۔ درخواست میں کہا گیا جناب کہ چیئرمین سنی اتحاد نے پی ٹی آئی کے نشان پر انتخاب لڑا اور حامد رضا حلقہ 104 سے کامیاب ہوئے۔ آرٹیکل 51 واضح نہیں کرتا کہ آزاد امیدواروں کو ایک سے زائد سیٹیں جیتنے والی سیاسی جماعتوں میں ہی ضم ہونا چاہیے۔ یہ جناب ہوئی ہے بات، اور یہ میں نے آپ کو اس لیے بتانا تھا کہ یہ لیٹسٹ ہے، اور لیٹسٹ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے مخصوص نشستوں کا جو کیس تھا، آئین مقدس، اس پر عمل کرنا لازم، جو پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا۔ چیف جسٹس جناب فل ٹائم جڑے نے وہ بھی حرکت سے آئے ہوئے نے، اور بڑے بڑے آرگومنٹ دیتے ہیں، بڑے بڑے ریمارکس پاس کرتے ہیں، اور عطر من اللہ صاحب دوسری طرف ٹلٹ رکھ دینے، یعنی کہ تھوڑا جا تو اس طرح کر کے بیلنس کرتے ہیں، ایک طرف گرم دوسری طرف سرد۔ اچھا، تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں جناب اختلافات ہیں، یہ میں نے آپ کو دینا بتا، وہ اختلافات سامنے آئے ہیں۔ اس کی وجہ شہریار افریدی کے استعفے سے متعلق بیان کے بعد 27 سے زائد ممبرانوں نے استعفوں پر مشاورت کی ہے۔ شندانہ گلزار اور شیر افضل مروت سمیت متعدد ممبران نے پارٹی قیادت کی نااہلی پر احتجاج بھی کیا۔ پی ٹی آئی اسمبلی نے اختلافات کی وجہ سے پارلیمانی پارٹی اور اجلاسوں میں شرکت سے جناب کر لیتی ہے معذرت، اور یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما انہوں نے شکوہ کیا کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر اور قومی اسمبلی میں سینئر قیادت کمیٹیوں کے لیے کمپرومائزڈ ہے، اور بانی پی ٹی آئی اور رہنماؤں کی رہائی کی بجائے قیادت عہدوں کے لیے کوشاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جناب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے 21 ارکان اسمبلی پر مشتمل جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا الگ گروپ بنانے کا ایک اندیا دیتا ہے، اور بیرسٹر گور اور عمر ایوب خان کو ارکان اسمبلی میں سنجیدہ کوشش کرنے کا پیغام بھجوایا کہ تسی بالکل غیر سنجیدہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ عدت میں نکاح کیس
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر جو فیصلہ اج سنانا سی وہ فی الحال یعنی کہ اج مطلب یہ ہے کہ ہوں کل سنایا جائے گا. ٹھیک ہے 26 ہی یعنی کہ ہوں 27 ہوگی جب ویلاگ اپلوڈ ہوگا تو پاجی 27 ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ فی الحال روک دیا گیا اور اب جمعرات کو جناب سنایا جائے گا. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس میں سزا معطلی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ یعنی کہ ہوں ہو گئی جمعرات آج سنایا جائے گا. اور ایڈیشنل ویسے جمعے والے دن زیادہ تر فیصلے پاکستان چاہتے ہیں بڑے بہرحال یہ جمعرات کو آ رہا ہے. اور اس میں ہوگا یہ کہ اگر سزا معطلی وہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بی بی بری ہو جائے گی بشرا بی بی اور عمران خان صاحب دا آنا تو فی الحال مشکل پاجی وہ تو میرا ناممکن ہی سمجھو فی الحال. بے شک امریکہ جنہ مرضی پریشر پا کے ایوان نمائندگان میں قراردادیں پاس کرواتا رہے لیکن مینوں نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب فی الحال آن گے. ٹھیک ہے انہوں نے پروٹوکول جیل چ مل رہا پروٹوکول ہی پاجی ڈیتھ سیل نہیں ہے بیڈ شیڈ ہے کولر شولر ہے کتابیں ہیں کھانے ہیں کوئی مسئلہ کو نہیں مشین ہے ایکسرسائز کرنے والی سر چیک کرو جیل میں نہیں مانتا. بہرحال جیل تھی مان لو اگر مان دے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ آج جمعرات والے دن 3 بجے سنائیں گے اور 25 نومبر 2023 کو خاور مانیکا نے آپ کو پتہ ہے کہ سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں شکایت دائر کی تھی. خاور مانیکا نے پینل کوڈ سیشن 3496 بی کے تحت درخواست دائر کی. 16 جنوری کو عدت میں نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی گئی. میں پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے پس منظر پیش منظر تو میں نے بتا دیا پہلے پس منظر بتا رہا ہوں. اڈیالہ جیل میں 24 گھنٹے سماعت کے بعد 2 فروری کو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا. 3 فروری کو عدالت نے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنا دیتی تھی. یہ میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتا دوں. باقی سارا آپ کو پتہ ہے کہ جو موصوف تھے خاور مانے کا انہیں کہا بھائی مجھے اعتماد ہی کوئی نہیں جج پہ اور وہ لڑ پڑے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی کچھ خواتین تھیں انہوں نے تھپڑ بھی دالچ مارے جو باہر گل کوئی نہیں آئی لیکن ایک دو تھپڑ انہوں مارے گئے خاور مانے کا نو. ذرا سوچو کہ پھر بھی آخر بشرا بی بی کے وہ سابق شوہر ہیں تو ان میں اتنے سارے بچے ہیں ماشاءاللہ تو بی بی کو کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہوئی ہوگی پتہ چلا ہوگا نا. انفارمیشن تو ساری جاتی جیل میں پروٹوکول تو ہے. تو پائی جی یہ بہرحال میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتا دوں کہ پھر اس کے بعد وکیل نے بھی مارا ان کو تو کوٹ کھادی خاور مانے کا صاحب نے کافی لیکن بہرحال کیا روتا پھر رہا تھا وہ. ٹھیک ہے اگر وہ اتنے عرصے بعد آیا پہلے کی ستا ہوا سی لیکن پہلے اس لیے سویا ہوا تھا پہلے عمران خان صاحب جناب اقتدار میں تھے بھائی تو اقتدار میں تھے وہ تو ایسی تیسی پھیری پیشن تو آپ تو اقتدار میں نہیں ہیں جیل چنے تو ہونے بولے گا نا اس ٹائم نہیں بول سکتا تھا. دوسری طرف آخری خبر میں بتا دوں آپ کو کہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے لیکن پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کی شرط رکھ دیتی ہے کہ عمران خان صاحب باہر آن گے تو پھر ہی اسی گل بات کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ میں 3-4 مہینے ہو رہ لوں گا جیل سے. ٹھیک ہے وہ پہلے بتا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو پروٹوکول جو ہے اب امریکن کانگریس سے بھی آپ کو پتہ آ گیا ہے. امریکن کانگریس نے بھی عمران خان کے حمایت کا اعلان کر دیتا ہے قرارداد لا کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں. تو پھر سائفر جڑا سی وہ پھر کہانی سی جھوٹ سی ملی بگت سی امریکہ ساڑا دشمن سی امریکہ نے عمران خان کو کڈیا سی بقول عمران خان کے اب امریکہ ٹھیک ہو گیا ہے اب ٹرمپ آ جائے گا تو عمران خان صاحب کو لے کے آ جائے گا. یہ ساری گلیں آئی ہیں ذرا تم سوچو. ٹھیک ہے اندھی اگر تقلید کرنی ہے مرشد عمران خان صاحب کی تو ٹھیک ہے بھائی کریں میرا تو کوئی اس میں نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی جو کسی کو لائک کرتا ہے ضرور کریں. باقی میرے کو مامے چاچے تائے پھوپھے تو ہے کوئی نہیں سارے یہ جو ہیں ایک ہی نرسری کی پیداوار ہوتے ہیں لیکن بہرحال ٹائمنگ آپ چیک کریں اور ملک میں جو ہو رہا ہے وہ چیک کریں اور ابھی ایوان نمائندگان کی قرارداد چیک کریں کانگریس کی امریکہ کی قومی اسمبلی سمجھ لیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو امریکہ کی قومی اسمبلی سمجھو وہ سے آ گئی ہے تو پاجی پھر تم باقی خود سمجھ لو میں نہیں گلاں کوئی نہیں اس سے کرنی کیونکہ لوگ گالاں کٹ دیں کیونکہ عمران خان صاحب کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ نہیں کرتے لیکن یہ دیکھیں کہ امریکہ پھر عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں زپ نہیں بند کر دے کھول کے رکھ دیں زپ اور اس زپ کی وجہ سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. پہلے اسلامی ٹچ بھی دے دیتے ہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے مرشد ہیں. سائفر لہراتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے مرشد ہیں. سائفر لہرا کے کہتے ہیں امریکہ نے مینوں کڈیا لوگ کہتے ہیں ہمارے مرشد ہیں. امریکن سفیر سے ان کے لوگ ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے مرشد. اب امریکہ نے ان کی حمایت کر دی ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے مرشد ہیں. امریکہ کے عمران خان صاحب نے
جو ان کی ویب سائٹ ہے ان کو انٹرویو بھی دے دیے، لوگ پھر ہی کہتے ہیں ہمارے مرشد ہیں یعنی کسی طرف نہیں لیکن مرشد ہیں بھائی جان، پسند کرتے ہیں بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا باہر سوچو بھائی، سوچو اس پہ۔ اچھا بہرحال قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ جو بات تھی، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ سارے میرے ساڑھے پیچھے پھریں گے مذاکرات کرنے کے لیے، میں نہیں کیا سی، اس کی وجہ یہ امریکہ پریشر آ گیا نا، آ گیا امریکن پریشر فل، اور اس کے بعد جناب جو آئی ایم ایف ہے وہ بھی تھوڑے بجٹ بنا رہا ہے، اور مزید جو گلاں باتیں بھی نہیں کر رہا، جب بجٹ اسی بنایا اس پہ بھی انہوں نے کوئی بات نہیں ابھی تک کی۔ کل میاں نواز شریف نے، وزیر اعظم پاکستان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کہا تھا کہ ابھی جواب آئے گا جو ہم نے بجٹ بنایا ہے آئی ایم ایف کا، لیکن آئی ایم ایف کا فی الحال کوئی جواب کوئی نہیں آیا، تو قرارداد آ گئی ہے امریکی کانگریس کی۔ سر بات سمجھیں، بات سمجھیں، باقی نہیں سمجھیں تو نہ سمجھو۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو انصاف کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں آج بھی کہتا ہوں آئیے بیٹھیں، بات کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، میں یہاں اپنی ذاتی تکالیف بیان کرنے نہیں چاہتا، میں بھی کینسر کا مریض ہوں، میں بھی جیل میں رہا ہوں، میں نے کبھی بھی اپنا رونا جیل میں نہیں رویا۔ شہباز شریف نے کہا کہ مساق معیشت کی پیشکش پر جو نعرے بلند ہوئے وہ ناقابل ذکر ہیں، آج تلخیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ 76 سال بعد ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی جھجکتے ہیں، اسی ایوان میں تنقید کے باوجود سیاست ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کاش علی محمد خان میری والدہ کے انتقال کا حوالہ بھی دیتے، نہیں دیتا، دیکھو یہی مسئلہ ہے۔ بہت اچھی تقریر کرتا ہے علی محمد خان پرا، لیکن جو ہے کہ ان کی والدہ بھی فوت ہوئی تھی، میاں شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی، اور ان کی بیگم بھی فوت ہوگی کلثوم نواز۔ اس ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہسپتال جو وچ وڑ گیا سی بندہ کہ انگلینڈ میں، لندن میں، کہ یہ جھوٹ بول دے پے نے، تو وہ پی ٹی آئی والے گھس رہے تھے سر، اور وہ پھر اللہ کو پیاری ہوگی۔ انسانیت کوئی نہیں بھائی، اگر نہیں ہے تو پھر علیحدہ بات ہے، اگر ہے تو لیکن پھر سوچیں پھر اس پہ۔ جیل سپرنٹ کو والدہ کے انتقال کے دن چھٹی کی درخواست دی لیکن نہیں ملی، وہ بھی نہیں اپنے ماں کے جنازے پہ بھی نہیں گئے تھے۔ میں جج کے پاس گیا، جج صاحب نے کہا کہ چھٹی نہیں، آج تو گواہ بلائے ہیں، میں نے بھی کینسر کو شکست دی، کبھی جیل میں رونا نہیں رویا۔ وزیر اعظم نے کہا مجھے قیدیوں کی وین میں لایا جاتا تاکہ میری کمر میں مزید تکلیف ہو، ہمیں کھانا گھر سے نہیں لانے دیا گیا، دوائیاں بند کی گئیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوں۔ عمران خان صاحب کو فل ٹائم پروٹوکول مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، کھانا، دیسی مرغیاں، ٹی وی، کولر، بیڈ، کتاباں، مشین، ایکسرسائز والی، سارا کچھ ملیا ہے۔ تو نہ منو تسی، ٹھیک ہے، ہوں پی ٹی آئی کی شرائط چیک کر لو تسی کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سمیت پارلیمانی رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کو شامل کیا گیا۔ انہوں نے کیا ایوان اپوزیشن لیڈر جنہاں دے خون دیاں رگاں چ جنرل ایوب دا خون ہے، دادا جی سن، عمر ایوب صاحب دے ڈکٹیٹر سن، فاطمہ جناح کے بڑے خلاف تھے کردار کشی کی، فاطمہ جناح کی اس ٹائم نہ منو، وہ ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی کے آنکھوں کا تارا ہے۔ عمر ایوب نے وزیر اعظم کی پیشکش پر اپنے خطاب میں شرائط دہرائی ہیں۔ عمر ایوب نے کہا قومی اسمبلی اظہار خیال کرتے انہوں نے کہا جی فارم 47 وزیر اعظم کو کہنا چاہتا ہوں، میں فارم 47 کے وزیر اعظم کو کہنا چاہتا ہوں۔ اس ٹائم بھی عمران خان صاحب محکمہ زراعت کی چھتری تھلے آ کے تو پھر آئے سن، اور 45 47 اس ٹائم بھی شور تھا، لیکن جماعتیں یہ اس طرح شور نہیں ڈال رہی تھی کیونکہ ان کو ظاہر سی بات ہے امریکہ کی سپورٹ اس طرح نہیں تھی۔ بہرحال اس پر ایاز صادق بولے کہ ماحول بہتر ہو رہا تھا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ مجھے، یعنی کہ عمر ایوب نے کہا کہ مجھے جواب دینے کا حق ہے، بات تب ہوگی جب میرا وزیر اعظم باہر آئے گا، بات تب ہوگی جب میرے قیدی باہر آئیں گے۔ سر عمر ایوب نے کہا کہ یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جب ہمارا احترام ہوگا۔ انہوں نے احترام تو آپ لوگ تو مارتے تھے، آپ کو یاد ہوگا جناب کیا نام تھا اس منڈے دا، سوات والے دا، تو وہ تو جناب دوڑ کے ساروں کو مارتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ منہ پہ ماریں گے عمران خان صاحب، منہ پہ ماریں گے سارا کچھ، ٹھیک ہے نا، تو وہ منہ پہ تو نہیں مارے، کچھ بھی نہیں، نہ واپس ہوا قرضہ، وہی تھا نا، وہ قرضہ شرضہ سارا بتاتے تھے موصوف۔ تو بہرحال جب میرا وزیر اعظم باہر آئے گا تو پھر بات ہوگی، اور
جب میرے قیدی باہر آئیں گے، عمر ایوب نے کہا کہ یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جب ہمارا احترام ہوگا۔ انہوں نے والدہ محترمہ کے جنازے کا ذکر کیا، ہم کلثوم نواز جنازے میں شریک ہوئے، میں اپنے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا۔ عمر ایوب بولے کہ مفاہمت تب ہوگی جب آپ یاسمین راشد، محمود رشید کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے، مفاہمت تب ہوگی جب آپ احسان نیازی کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں۔ احسان نیازی صاحب آپ کو پتہ ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے، اور وہ انہوں نے وردیاں بھی لٹکا دی تھی ڈنڈے پہ اور بہت خطرناک بولتے تھے۔ مراد سعید کی میں نے بات پہلے کی تھی کہ جو وہ کہتے تھے میں منہ پہ ماروں گا، اور وہ تو مارنے کے لیے دوڑتے تھے جناب، بڑا اگریسو جوشیلا خطاب بھی فرماتے تھے۔ بہرحال بعض اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کی بات ہو گئی ہے، آپ کو موقع دے دیا ہے، آپ کا جواب آ گیا ہے، آپ کے نام پر کوئی کٹ موشن نہیں ہے۔ یہ جناب یہ اسمبلی میں یہ چیزیں ہوئی تھیں، یہ میں نے فوری طور پہ آج کی اپڈیٹ آپ کو دے دی ہے، اور باقی آپ کی مرضی ہے۔ وہ سوچو پاکستانیوں، خدا دا نام منو، ملک دا سوچو، باقی تسی جنہوں نے پسند کرنا ہے امریکہ نو کرنا ہے کرو بھائی۔ اور باقی یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن 2018 میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اب بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جمہوری حکومت ہونی چاہیے، لیکن اندھی تقلید اور مرشد اگر کسی کو بنانا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، چاہے شہباز شریف کو بنا لیں، چاہے نواز شریف کو بنا لیں، چاہے زرداری صاحب کو بنا لیں، چاہے عمران خان صاحب کو بنا لیں، یہ تہاڈی اپنی مرضی ہے، ملک دا تسی نہ سوچنا، ٹھیک ہے نا۔ باقی ٹھیک ہے، امریکہ آ گیا میدان چ عمران خان صاحب کی حمایت کے لیے، خوش ہو جائے تسی، بس یہ وہی امریکہ ہے جس نے عمران خان کو نکالا تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ بس باقی میرا تو دل ہمیں کھولن لگ جاتا ہے، برا میں اس پہ مزید بات نہیں کر سکتا، بس آپ خود ہی سوچیں، میں نے آپ کو جو بتانا تھا یہ بتا۔ چینل کو اگر آپ کو لگے کہ سچی سچی گلیں کڑویاں نے، بہت زیادہ سچیاں نے، اگر آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مجھے اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔